خیال ہی خیال میں یہ سوال و جواب چلتے رہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، انسان خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہے. پھر شیطان یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال پیدا ہو تو سمجھ لو کہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے، لہذا فوراً اعوذ پڑھو اور اپنے بائیں طرف یعنی دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا، ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سوالات ہیں یہ کبھی بھی اس کے جوابات انسان کو مطمئن نہیں کر سکتے. جو چیز مطمئن کرتی ہے وہ ایمان کرتا ہے. آپ کو اللہ پر ایمان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں پر ایمان ہو تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے. اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس وقت تک اسی ابہام اور کنفیوژن کی کیفیت میں رہتا ہے جب تک اس عذاب کو دیکھ نہیں لیتا. اور عذاب کو جب دیکھ لے گا تو پھر کیا فائدہ اس وقت دیکھ لینے کا. فرمایا کہ پھر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے عذاب آ جائے گا اور پھر اس وقت یہ ہوگا اور اس وقت یہ ہوگا، پھر پوچھتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں اَحَقٌ هُوَ، کیا واقعی ایسے ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ سوال ایسا ہے کہ واحد اس سوال کے جواب میں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر، یعنی ایک مقام یہ ہے اور 2 اس کے علاوہ مقامات ہیں جن مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ قسم اٹھا کر آخرت کے وقوع پذیر ہونے کی خبر ان کو دیں. قسم اٹھا کر، یعنی اگر پھر بھی یہ یقین نہیں کرتے اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی بات کا بتا دیا جانا ہی کافی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ایمان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں یا نہ کہہ دینا ہی کافی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اشارہ ابرو کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سوال پر خاموشی بھی کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قانون ہے، آپ جو فرما دیں وہی قانون ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو دیتے جائیں وہ لے لو، جو جس سے منع کرتے جائیں اس سے رک جاؤ. یہ پورا دین، پورے دین کی بنیاد یہ ہے. لیکن جن کو سمجھ نہ آ رہی ہو ان کے لیے آخری اتمام حجت کے طور پر، آخری اتمام حجت کے طور پر فرمایا کہ ان کو قسم اٹھا کے کہہ دو. اللہ اکبر. یہ پھر بھی پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے، یعنی متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا، کب آئے گا وہ وعدہ. تو اس کے جواب میں جب ساری بات بتا دی گئی تو پھر اگلا سوال واقعی ایسے ہوگا، احق ہوگا، یہ واقعی ایسے ہے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ای و ربی، اللہ ای و ربی قسمیہ جملہ ہے، قسم ہے میرے رب کی ایسے ہی ہوگا. ای و ربی، قسم ہے میرے رب کی ایسے ہی ہوگا. انہو الحق، یہی حق ہے. اور حق کیا ہوتا ہے؟ جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو. حق خود سے ظاہر ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 آیات قرآن حکیم میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اسی سوال کے جواب میں اسی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو قسم اٹھا کے اس کا جواب دیں. ایک تو یہ والی آیت ہے جو آیت نمبر 53 ہے، اور دوسری آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 3 جس میں وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں آئے گی. وہ ایسے مولوی لگے رہتے ہیں کوئی نہیں آنی قیامت. اللہ اکبر. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، آپ قسم اٹھا کے کہہ دیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب کی قسم ہے وہ لازماً آئے گی. اور تیسرا مقام سورہ تغابن میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر گمان کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جانا. یہی مسئلہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا. یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہڈیاں گل سڑ گئیں اور ہم مر گئے مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے اٹھائے. یہی وہ بات ہے جو سمجھ نہیں آتی تھی کافروں کو. اللہ اکبر.
تو زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اللہ اکبر. کہ تم نے لازماً اٹھایا بھی جانا ہے اور اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بھی دیا جانا ہے. اللہ اکبر. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے یہ کو دوبارہ پیدا کرنا، اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. حق ہے، سچ ہے. پوچھتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا یہ حق ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم وہی تو حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور کسی بھی بات میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. اللہ کوئی تمہارے مر کے مٹی ہو جانے سے بے بس نہیں ہو جاتا کہ دوبارہ وہ زندہ کرنے پر قادر نہ ہو. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. کس وجہ سے تمہیں یہ شک پڑ رہا ہے؟ تم جو بھی مرضی کر لو، اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. چاہے تم کسی بڑے بڑے کلوں کے اندر چھپ جاؤ، موت نے تو وہاں بھی آ جانا ہے. اور اسی طرح موت کے بعد، مر کے مٹی ہو جانے کے بعد تم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے بچا سکتے ہو؟ اللہ کو بے بس کر لو. وہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی تھا اور وہ ڈر گیا موت کے وقت، اور اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو، میرے جسم کو جلا دینا، اور جب وہ جل جائے تو میری راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، اور میری جو ہڈیاں ہیں وہ دریا میں بہا دینا. لہذا یعنی خیال اس کا یہ تھا کہ ہڈیاں دریا میں چلی گئیں، راکھ ہوا میں اڑ گئی، تو گویا دوبارہ مجھے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ڈر گیا، اور اس وجہ سے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ کیا جاؤں، اپنے تئیں اس نے یہ کوشش کی. یہ ہے ہرانے کی کوشش، یہ ہے بے بس کرنے کی کوشش. یہ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید اس طرح میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کی راکھ لے آؤ، ہوا نے فوراً راکھ حاضر کر دی. اور دریا کو حکم دیا اس کی ہڈیاں لے آؤ، فوراً ہڈیاں آ گئی، سامنے کھڑا زندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. پوچھا کیوں کیا ایسا؟ اللہ تیرے ڈر سے کیا تھا، میں تیری جواب دہی کا سامنا کر نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. تم جو مرضی کر لو، تم اللہ کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ ابھی یہ جو بڑے بڑے عمراء ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے بڑے طریقے کیے ہوتے ہیں کہ مرنے سے بچنے کے لیے، موت کو مؤخر کرنے کے لیے. ایک ایک ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہوتی. وہ ایک گلوکار تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بڑا معروف مشہور گلوکار، اور اس نے امریکہ کا، اس نے پلان کیا، مائیکل جیکسن شاید اس کا نام تھا، وہ اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس نے 150 سال زندہ رہنا ہے، اور اس کی پوری زندگی اس نے ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی. وہ جو بتاتے تھے کہ کھانا ہے وہ کھاتا تھا، جو چیز اس کہتے تھے پینا ہے وہ پیتا تھا، تاکہ اس کے وہ ہائیجینیکلی اور ہر اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اس کی بالکل ایسی صحت رہے کہ وہ 150 سال زندہ رہے. اللہ اکبر. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. موت تو پھر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو کوئی بس چلتا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. آپ ساری دنیا لگا لو، سب کچھ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو بلا لو، اپنے شرکاء کو بھی بلا لو، اور جتنے تمہارے پاس تدبیریں کرنے والے سب کو جمع کر لو. تم اللہ کے مقابلے میں کر کیا سکتے ہو؟ اللہ اکبر. لہٰذا فرمایا کہ وہ حق ہے، آ کے رہے گی. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اصل میں یہ تینوں عقائد جو ہے نا، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید، یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد بھی ہیں، اور یہ تینوں بہت ملے جلے ہوئے. ایک کا انکار وہ کبھی دوسرے کا اقرار ثابت نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کسی ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے تو دوسرے کا انکار خود بخود لازم آ جاتا. اگر ایک آدمی آخرت کو ہی نہیں مانتا تو اس کو اللہ کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟
اگر مر کے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیا ضرورت ہے آخرت کو مد نظر رکھ کے خواہ مخواہ میں محنت کرتا پھرے؟ اللہ اکبر۔ تو اصل بنیادی جو عقیدہ ان کی خرابی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ نہیں سمجھ آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سادہ سا جواب دیتا ہے کہ قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ، سادہ سی بات ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اس میں پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو ہوتا ہی آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وما انتم بمعجزین، سارے زور لگا لو تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اب قیامت والے دن جا کے پتہ چلے گا کہ اس دن جب عذاب سامنے ہوگا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، جس جان نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اپنے ظلم کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اس کے پاس اگر ما فی الارض، زمین بھر سونا ہو، زمین بھری ہوئی ہو اس کے پاس سامان کی، اللہ اکبر، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اس کے پاس، لفتدت بہی، کہ وہ اس کا فدیہ دے کے، بدلہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، تو ظاہر ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مختلف مقامات پر یہ مضمون ہم پڑھائے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ایک تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہو بھی تو کچھ نہیں قبول کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا اگر زمین بھر سونا ہو اور اتنا اور بھی ہو تو کیا تم اس عذاب کے بدلے وہ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہو گے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو میرے پاس جو کچھ ہو میں دے کے جان چھڑانا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تیرے سے بہت چھوٹا مطالبہ کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کر، تو شرک کیے بغیر تو آ جاتا تو اس عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور تو نے وہاں وہ انسان اصل میں یہاں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ اگر یہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے تو یہ بڑی حقیقی ہے اور بڑی قیمتی ہے، اور اگر آخرت کی تیاری میں نہیں لگی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اب کیسی کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ایک طرف تو وہ عذاب اور وہ قیامت جس کا وہ انکار کرتے رہے اور جلدی میں چاہتے رہے لاؤ لاؤ، لے کے آؤ لے کے آؤ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ ہے کیا چیز؟ عذاب ہے۔ قیامت ہے تو عذاب ہے، دنیا میں عذاب آ گیا تو وہ الگ، وہ بھی عذاب ہے، اور آخرت میں بھی قیامت آ گئی تو تمہارے لیے تو عذاب ہے۔ تو گویا تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، یعنی اس سے بڑا کوئی آدمی احمق کون ہوگا جو اپنے عذاب کے لیے جلدی مچا رہا ہو کہ جلدی آ جائے، اور جب وہ آ جائے دنیا میں تو یہ بڑے پھنے خواہ بنتے رہے کہ لا کے دکھاؤ، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، لاؤ لاؤ لاؤ، اور جب وہ آ گیا سامنے تو اس وقت یہ بڑے بڑے سیانے، یہ بڑے بڑے دانشور، یہ پھر وہاں پہ عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو ایک تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جب آ گیا ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے، دوسرا یہ کہ جو ساری زندگی دانشور بنے رہے کہ کوئی نہیں آنا، یہ ایسے مولوی لگے رہتے ہیں، وہ شرمندگی جو اپنے ساتھیوں کے سامنے ان کو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ اس ایک طرف پشیمانی کو چھپائیں گے، اس ندامت کو چھپائیں گے، ایک طرف وہ عذاب سے خوف زدہ ہوں گے جب وہ اس کو عذاب کو دیکھیں گے، تو یہ عجیب و غریب کیفیت اس کی، اور یہ کیفیت بجائے خود عذاب ہوگی، یعنی عذاب تو آنا ہے ابھی، عذاب کو دیکھ کے ان کی جو کیفیت ہوگی وہ بھی عذاب ہوگی، اور نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن اور والا معاملہ ہوگا، نہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا عدل کے تقاضوں کے مطابق، جو ان کا حق بنتا تھا ان کو دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کمایا تھا زندگی میں اسی کا بدلہ وہ پائیں گے۔
الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، خبردار ہو کہ سن لو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور خبردار ہو کہ سن لو کہ اللہ کا وعدہ بھی حق ہے، سچا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ منافق اور کافر اور مشرک، ان میں سے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں اس بات کو۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، ملکیت بھی اسی کی، تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اختیار بھی اسی کا، کام بھی سارے وہی کرتا ہے، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو۔ اور جس کو اتنی بڑی حقیقت کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی اگر کسی کے لیے نصیحت کا باعث نہیں بنتا تو اور کیا چیز نصیحت کا باعث بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، ہوتا کچھ تھا، میں کرنا کچھ چاہتا تھا، ہو کچھ اور جاتا تھا۔ سمجھ آئی کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ارادے سب کے ٹوٹتے ہیں، ارادے سب کے ٹوٹتے ہیں، لیکن اللہ کسی کسی کو نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، لوگ ہر وقت ان نشانیوں میں سے گزرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، اعراض کر کے نکل جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو نصیحت ہے تمہارے لیے، قد یقیناً، قد جاءتکم تمہارے پاس آ گئی ہے، موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء جو شفا ہے، لما فی الصدور ہر اس روگ اور اس بیماری کے لیے جو دلوں میں ہے، اس بیماری کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی 4 صفات بیان فرمائیں کہ دیکھیں ان کا جو مسئلہ ہے مشرکین کا، وہ دلوں کا روگ ہے، دلوں کا ابہام ہے، عقیدے کی گندگی ہے، عقیدے کی غلاظت ہے، جو گندے عقیدے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر نفاق یا شرک کا روگ پڑا ہوا ہے، یہ ہے اصل میں ان کی بیماری۔ اور ان کی بیماری کے لیے جو چیز شفا کا کام دے سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن، لہذا بیماریاں روحانی ہوں یا بیماریاں جسمانی ہوں، اس کے لیے شفا تو اللہ کا قرآن ہی ہے۔ اور یہ موعظہ ہے، اس کو سب سے پہلے کہا یہ موعظہ، 4 نشانیاں یہاں پہ، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہاں پہ بیان فرمائی ہیں کہ یہ موعظہ ہے، شفا ہے، ہدا ہے اور رحمہ ہے۔ لیکن یہ موعظہ اور شفا اس کو عمومی رکھا ہے، ہدا اور رحمہ کو خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، وہ اہل ایمان کے لیے۔ موعظہ اصل میں واعظ سے ہے، واعظ، واو عین وا، تو یہ واعظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور واعظ اصل میں ایسی نصیحت کو کہتے ہیں، ویسے بھی نصیحت ہے ہی خیر خواہی کا نام، جب آپ کہتے ہیں نا نصیحت تو نصیحت تو خیر خواہی ہوتی ہے، اور نصیحت الگ لفظ ہے باقاعدہ عربی زبان میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کو معلوم ہے کہ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اور کسی نے پوچھا کس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اور سارے ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی، یعنی ہر ایک کی خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ تو واعظ اصل میں اس نصیحت کو کہتے ہیں جس کے اندر خیر خواہی کا پہلو۔ عام طور پہ قرآن میں واعظ اور امر
یہ دو الگ الگ الفاظ آئے، ایک امر ہے اور ایک وعظ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، وہاں پہ بھی واعظ کا حکم ہے۔ اسی طرح جہاں پہ فرمایا کہ تم فیصلے کیا کرو، جب فیصلے کرو تو اور امانتیں جو سپرد کرو، ان تؤدوا الامانات لاہلھا، وہاں پہ امر کی بات کی، لیکن پھر کہتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا۔ یہاں بھی پہلے امر کی بات ہے پھر نصیحت کی بات ہے۔ تو موعظہ اصل میں قانونی حکم نہیں ہوتا، موعظہ وہ حکم ہوتا ہے جس کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے۔ موعظہ وہ نصیحت ہوتی ہے، واعظ وہ نصیحت ہوتی ہے جس کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے، اور جس میں خیر خواہی شامل نہ ہو وہ امر ہوتا ہے، اور امر ایک قانونی بات ہوتی ہے۔ اور قانون جو ہے وہ تو جیسے یہ دنیا دار کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، اور قانون تو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ قانون کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے قانون یہ نہیں دیکھتا، کوئی اس کے نتیجے میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہے یا بری ہو رہا ہے، قانون قانون ہوتا ہے۔ لیکن جو واعظ ہوتا ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، جو موعظہ ہوتی ہے، اس کے اندر مخاطب کی خیر خواہی یقینی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے، امر اور واعظ برابر آئے ہیں، ایک ہی آیت میں امر کا ذکر بھی ہے، واعظ کا ذکر بھی ہے۔ لہذا اللہ کا کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ اللہ کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو اندھا قانون ہو دنیا کے قوانین کی طرح، جو لوگوں کے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہو اور فائدے کا باعث بھی بن سکتا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن حکم تو لے کے آیا ہے لیکن یہ موعظہ ہے کہ اللہ نے تمہارے قد جاءتکم موعظہ، قد جاءتکم موعظہ، موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، واعظ ہے، اور جس کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے۔ اور خیر خواہی واعظ کا بنیادی خاصہ ہے کہ واعظ کے اندر خیر خواہی مخاطب کی ہوتی۔ ہاں البتہ اس کے دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ واعظ کا مطلب لازمی طور پر پیار محبت سے کی ہوئی بات نہیں ہوتا، واعظ کا مطلب ترغیب بھی ہوتا ہے، ترغیب بھی دونوں طریقوں سے واعظ ہو سکتا ہے۔ واعظ ترغیب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور واعظ ترہیب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو امید دلا کے نصیحت کریں یا ان کو ڈرا کے نصیحت کریں، خوف دلا کے نصیحت کریں، دونوں صورتوں میں واعظ کے اندر مخاطب کی خیر خواہی وہ لازماً موجود ہوتی۔ لہذا قرآن موعظہ ہے ساری انسانیت۔ اب یہاں دیکھیں موعظہ عام رکھا ہے، شفا بھی عام رکھا ہے کہ جس کو بھی خیر خواہی مقصود اور مطلوب ہو وہ اس قرآن کی بات مان لے، قرآن اس کو اس جگہ پہ لے جائے گا جو اس کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ اور جس کو اپنے دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں، اور جتنی بھی انسان کی فکری اور نظریاتی لغزشیں اور عقیدے کی بیماریاں اور روگ اور گندگی اور غلاظت ہو سکتی ہے، جو اس کو دھونا چاہتا ہے وہ بھی قرآن کی طرف آتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لہذا یہ قرآن موعظہ بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر، ایک طبیب، اگر وہ واقعتاً خیر خواہ ہے، اگر وہ واقعتاً طبیب ہے، تو طبیب چاہے وہ نشتر لگا کے خون نکال رہا ہو، چاہے وہ کٹ لگا رہا ہو، اور چاہے وہ مرہم لگا رہا ہو کسی زخم کے اوپر، اور اس کو کوئی پین کلر دے رہا ہو، چاہے وہ اس کو تکلیف دے رہا ہو، ہر صورت میں اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض شفا یاب ہو جائے۔ بعین ہی اللہ کے قرآن کو، اس کا کوئی حکم آپ کو سخت لگے، اس کا کوئی حکم آپ کو نرم لگے، ہر حکم کے پیچھے انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ مطلوب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے فائدے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ ہے موعظہ کا معنی، یعنی چاہے ترغیب ہے، چاہے ترہیب ہے، چاہے تاکید ہے،
تینوں اسلوب اس میں دیے گئے ہیں، ترغیب کا بھی، تاکید کا بھی اور ترہیب کا بھی، لیکن تینوں اسلوب اصل میں واعظ کے لیے ہیں اور نصیحت کے لیے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے دکھوں کا مداوع ادھر ہے، تمہارے غموں کا اور تمہارے خوف کا اور تمہارے ہر طرح کے حاجتوں کا جو اصل تمہارا ٹارگٹ ہے وہ تمہیں یہاں مل سکتا ہے، جہاں تم جانا چاہتے ہو جو تمہارے لیے مفید ہے وہ تمہیں یہاں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے، جیسے قرآن نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہو اور تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور تمہارے لیے اچھی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری پرسیپشن کے اندر اور تمہارے خیال کے اندر اور تمہارے ادراک کے اندر وہ بات نہ آئے کہ تمہارے لیے خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی کام تمہارے لیے خیر خواہی سے خالی ہے۔ لہٰذا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے، قرآن آ گیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قلبی بیماریوں کا، ہر بیماری کا علاج قرآن ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایمان کا معاملہ ہے، قرآن نے شفا کہہ دیا۔ قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب شفا بھی ہے، قرآن کتاب موعظت بھی ہے، اور قرآن کتاب علم بھی ہے۔ قرآن کے بے شمار فوائد ہیں، یہ برکت کی کتاب بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن بنیادی مقصد نزول اس کا کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت، یہ ہدایت کے لیے آئی، باقی اس کے سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اور ہدایت کیا ہے؟ یہاں فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے، لیکن صرف مومنوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بیان کی گئی 4 صفات میں سے 2 سب لوگوں کے لیے عام ہیں، کامن ہیں، 2 خاص ہیں جو اہل ایمان کے لیے ہیں، اور جبکہ قرآن نے خود ہی کہا سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہم پڑھ آئے ہیں، اور وہاں فرمایا کہ یہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، یہاں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے۔ اور یہ بات صرف یہاں نہیں فرمائی، یہ اور مقامات پر بھی، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقی اور مومن ایک ہی بات ہے، تو یہ یعنی ہدایت اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہاں بھی فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے جو قرآن میں نازل کیا ہے، ہم جو نازل کرتے ہیں، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اور باقی لوگ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اللہ اکبر! جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے تو ایسے ہے جیسے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان کے اوپر جیسے نابینا پن چھا جاتا ہے۔ یہ قرآن تو ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اندھا پن ہو، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ کہیں پہ الناس کی ایک کامن بات کہی ہے اور کہیں مومنوں کے لیے خاص کیا ہے۔ اس کے اوپر کافی طویل بحث ہو گئی تھی ھدی للمتقین کے ضمن میں، کہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے بھی ہے اور ہدایت صرف مومنوں کے لیے ہے، اس سے کیا فرق، اس میں فرق کیا ہے؟ اور یہی فرق یہاں پہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ بھی، اور ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی، اور ہدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی۔ یہ تینوں معنی ہدا کے ہیں، لہذا یہ قرآن 2 اعتبار سے ہدایت ہے۔
ایک تو راستہ اور راستہ دکھانا کے اعتبار سے ہے، تو یہ سب کو دکھاتا ہے، ساری انسانیت کو بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ اکبر، لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا، منزل مقصود پہ صرف ان کو پہنچاتا ہے جو قرآن کی نصیحت کو مان کر اس کے مطابق کردار بناتے ہیں، ایمان بناتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ ہدایت منزل مقصود پہ پہنچانے والی ہدایت ہے، اللہ، وگرنہ یہ نہیں۔